اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 47 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بہت اور آخرت میں قابل قدر ہوگا، ومن المقربین، اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے بچپن میں، وکہلا اور بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت، تو فرمانے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی بھی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال، تو فرمایا، کذالک، بات اسی طرح ہے، اللہ یخلق ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له، تو یقیناً صرف اسے کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جناب مریم علیہ السلام محراب میں جناب زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت پرورش پا رہی ہیں، اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ فرشتہ آیا ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، کیونکہ عجیب و غریب وہ باتیں پہلے دیکھ چکی سی، بے موسم پھل، یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ تھا، یعنی ذہن بنایا جا رہا ہے نا کہ جو رب یہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے۔ اب اللہ کے کلمے کے بارے میں تو سب کا یقین اور ایمان ہے نا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے، اور جو اس نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ فرمایا ایک کلمے کی اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ کے ہاں ہوں گے، اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، اسمہ المسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ عام طور پر جو ولدیت ہے اس میں باپ کا وعدے کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یعنی مذکر کو ذکر کیا جاتا ہے، باپ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ان کا نام بھی ذکر کیا اور ان کی والدہ کی طرف ان کی نسبت بھی کر دی، تاکہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کا نظریہ تھا، یہودی تو معاذ اللہ جناب سیدہ علیہ السلام ان پہ بہت الزام تراشی کرتے تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ان کا باپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا باپ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ کلمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، معجزہ ہے۔ اور یہ جب اعتراض ہوا، اور بعض لوگ ہیں نا ایسے، اس لیے یہ چیز سمجھنے والی ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ بہت سمجھنا لازمی ہے کہ کس کی بات ہمیں ماننی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بس اوقات۔ جس کی بات ماننی ہے نا پھر وہ ماننی ہے، جب یہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر بس اوقات بہت بڑی بڑی غلطیاں کریں گے۔ اب اللہ کی بات ماننی ہے، اس پہ اعتراض تو نہیں ہے نا، باقی دوسری ہستیاں ہیں، آپ ان کی بات کو دیکھیں، پرکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بات جو آ رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پہ اعتراض والی بات نہیں۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ بغیر باپ کی، یہ تو قانون ہی نہیں ہے،
کس طرح یہ ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اس کا جواب دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح سمجھ لو جس طرح آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا نا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی نسبت ایک یہ ہے، اور عام طور پر ہوتا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے بہت بد زبانی کی، بد کلامی کی اس حوالے سے، تو ایسا بچہ پھر اس نے پرورش پانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے سائے میں پرورش پانے والا بچہ، اور جس کو باپ کی یعنی پرورش زیر سایہ یا اس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، پھر اس کی تربیت کا انداز کچھ مختلف ہوتا ہے، اور مائیں بھی پریشان ہوتی ہیں، معاشرہ بھی اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ تربیت پائے گا۔ تو فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ کیا ہوگا؟ دنیا آخرت میں انتہائی قابل قدر ہوگا۔ وجیہ کسے کہتے ہیں؟ عظیم الشان مقام اور مرتبے والا۔ وجہ ویسے چہرے کو کہتے ہیں، یعنی جس کے چہرے کو، جس کی بات سامنے ہے لوگ کہیں بس بات کافی ہے جی، جس طرح کہتے ہیں نا اگر فلانا بندہ کہہ دے نا، یعنی یہ ضمانت ہوتی ہے نا اس کی، لیکن یہ کہ فلاں کی بات آ گئی، اس کی طرف جس کی نسبت ہے بس یہ بات کافی ہے۔ فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں انتہائی قابل قدر ہوگا۔ ومن المقربین، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے مقرب جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے قربت پانے والے قریب جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں میں ہوگا، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ قابل قدر، قابل ستائش ہوگا، با اخلاق اور با کردار ہوگا، اور دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں بھی وہ بہت نیکو کار ہوگا، اور نیکو کاروں کی بھی جو اگلی حد ہے نا مقربین، اللہ کا قرب پانے والے لوگ، وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایک ان کے لیے جس طرح آگے بات آئے گی کہ جناب مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بات تو ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات کہاں مانتے ہیں، وہ تو اپنے ذہن کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ تو اس بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اور یہ پریشانی تھی، اور وہ رو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ یہ نہ ہوتا اس سے بہتر تھا کہ میرے ہاں یہ یعنی یہ بیٹا ہونا نہ ہونا، اس کے میرے ہاں یہ زیادہ بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ، سورہ مریم میں اس کی مزید تفصیل آئی، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایسے ہونا ہی ہونا ہے، یہ اس طرح سے ہونا ہی ہونا، آپ اس کے مطابق اپنے ذہن کو لائیے۔ اور اس طرح اس ذہن کو قائل کرنے کے لیے نا پھر یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، وجیہن فی الدنیا، جو انسان کو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے نا کیا ہوگا مستقبل کے اندر، وہ ساری چیزیں بتائی اور سکھائی جا رہی ہیں تاکہ یہ جو ذہن پہ ایک جو فطرتی خوف ہے نا اس کو دور کیا جائے۔ اور آگے فرمایا ان کی ایک معجزہ ہوگا، ان کی ایک کرامت ہوگی، کیا؟ کوئی یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ ایسا بیٹا ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کہ جو بچپن میں ہی بولے گا، بچے ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تو جو وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بغیر باپ کے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیں ان کی کرامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کی ایک دلیل ہے کہ عام طور پہ بچے نہیں بولا کرتے، تو یہ بچہ بول رہا ہے۔ عام طور پہ بغیر باپ کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ بغیر باپ کے ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح بچپن میں بچے نہیں بولا کرتے، یہ بول رہا ہے نا، تو اللہ جس کو بلانا چاہے اس کو بلا سکتا ہے، اسی طرح جس کو عطا کرنا چاہے اس طرح سے وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح فرمایا وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی وہ بات کریں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے پوچھ لیں، قرآن پاک نے عجیب و غریب بات کی ہے، اور اس حوالے سے اس میں تنبیہ بھی ہے، اور اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے توحید کا ذکر بھی ہے، بہت ساری باتیں اس ایک جملے میں وکہلا۔ سب یہ جانتے ہیں اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، اسلام قرآن و حدیث کے مطابق۔ عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے اندر پھانسی پر چڑھ گئے، پھانسی کے پندے پہ جھول گئے، لہذا وہ ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا؟ کفارہ ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وکہلا، وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا جو قرآن و حدیث نے کیا۔ وہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں اٹھائے گئے، پھر کیا ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، وہ زندہ ہیں اللہ کے بعد، نہ ان کو پھانسی دی گئی، نہ ان کو کسی نے قتل کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ان کے لیے تشبیہ بنا دی گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، قرب قیامت وہ آئیں گے، اور قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک
یہ ہے وہ شادی بھی کریں گے اور پھر بوڑھے بھی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بوڑھے بھی ہوں گے. اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے. جو الہ ہوتا ہے اب اللہ کے لیے سنا ہے کبھی کہ وہ بوڑھا ہوگا، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ الہ و معبود ہے یعنی توحید بھی ہے اس میں، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی نفی ہے. یہودیوں نے جو کہا کہ ہم نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انتقام لینا تھا وہ لے لیا، ان کو قتل کر دیا، اس کی بھی نفی ہے. فرمایا وہ بوڑھے ہوں گے، یعنی بڑھاپے کے اندر بس اوقات انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ذہنی توازن بس اوقات بگڑ جاتا ہے. تو فرمایا وہ ان چیزوں سے بھی کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بے حد نیکوکار ہوں گے. قالت ربی انا یکون لی ولد، اب جناب تعجب کر رہی ہیں جناب سیدہ مریم علیہ السلام، اور یہ فطرتی چیز ہے اور بنتا بھی ہے کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی. ولم یمسسنی بشر، اور پاک دامنی کی انتہا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یعنی ان کے پہ کوئی الزام تراشی ہے، اس طرح کی بات لگانے والوں کی بات میں کوئی سچائی ہو، جبکہ وہ سچی ہیں اور اپنے اس دعوے کے اندر وہ صاف ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے شروع میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور فرمایا وصطفاکی وطہرکی، ہم نے کیا رکھا ہے آپ کو؟ پاکیزہ اور کامل الفطرت آپ کو رکھا ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، فرمایا آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ نے کی ہے کہ آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا اور آپ فاحشہ بھی نہیں ہیں اور ایسی چیز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ یخلق ما یشاء. اگلا جملہ یہ سمجھو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ ہوگا، تو پھر مان لیجئے کہ ہوگا. اس لیے بہت سارے معاملات میں یہ جو واقعہ صرف اس طرح سے نہیں ہے، اس کو باقی تناظر میں بھی دیکھیں. خوشی ہے، غمی ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے، ہونا ہے نا جو وہ ہو کر رہے گا. جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا اس کو مانے. اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ عمل پیرا ہوتے رہیں. باقی اس دنیا کو آپ نہ کنٹرول کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جسم بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. آپ جوانی میں ہیں تو جو حکم جوانی کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اس کو مانیں، بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو جو احکامات اس حوالے سے ہیں اس کو مانتے جائیں. یہ ہمارا طرز عمل ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی تعویل اور قیاس اور اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل کو کھڑا کر کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا. یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. فرمایا اللہ یخلق ما یشاء، اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ تو پتھروں سے جو ہے وہ اونٹ کو پیدا کر سکتا ہے. یہ تو پھر بھی یہاں ماں موجود ہے، اور اس سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کی مثال گزر چکی ہے. تو فرمایا اذا قضا امرا، مزید سمجھیے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ الہ ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، ٹوک بھی نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی ناممکن بھی نہیں ہے. وہ ایسا عظیم خدا ہے. فإنما يقول له کن فیکون، صرف اتنی سی بات ہے، صرف اتنی سی بات، کن فیکون، ہو جائے تو وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک انسان ہے، اللہ نے اس کن کے ساتھ یہ زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، یہ پہاڑ بنایا ہے، اور یہ کتنی مخلوقات ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ قرب قیامت دیکھ لیں، ایک سور پھونکا جائے گا اس کے ذریعے سب ختم. ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی اس کے ذریعے سارے اٹھ کے کیا ہو جائیں گے؟ میدان میں جمع ہو جائیں گے. وہ تو بڑی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اس لیے جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کیا کیجئے؟ مطمئن کیجئے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم اور آخر دم تک اس کے ساتھ جوڑے رکھے.